السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ ملک کے اندر اس وقت سیاسی پارہ ایک دفعہ پھر بہت ہائی ہو چکا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سیاسی اور معاشی طور پر استحکام ہے، جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت موجودہ جو نظام ہے وہ نہ تو عوامی مسائل کو حل کر پا رہا ہے اور نہ معیشت اس سے سنبھالی جا رہی ہے، اور پاکستان اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ اگر آج پاکستان کے لیے کوئی مضبوط فیصلے نہ کیے گئے تو اس معیشت اور سیاست اس کا شرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دو بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے الیکشن کو لے کے ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار ہیں۔ پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور ان سے عوام کا جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اس دھاندلی کی نفی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ پی ٹی آئی کو جو بانی ان کے عمران خان ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی بار بار احتجاج کے حوالے عندیہ دے رہی ہے اور عدالتوں کا رخ بھی کر رکھا ہے پی ٹی آئی نے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور سندھ و بلوچستان کے الیکشن کمشنر، ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے اور ان کی تعیناتی کا ایک مرحلہ وہ بھی باقی ہے، جس کے لیے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ ان تمام امور کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں محمود مولوی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما جناب علی خان یوسف زئی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما نصرت واحد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، کیا صورتحال ہے؟ کیا پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک سیاسی طور پر ایک انتشار سا نظر آ رہا ہے، کیا سیاسی جماعتوں کو ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر مل بیٹھ کر ان مسائل کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے شفیع جان صاحب کی بات سنائی تھی، اور ابھی ایک ہفتہ پہلے میرے ساتھ وہ کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اینکر نے یہ کہا تو اس نے جو ہے نا وہ گندے زبان استعمال کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف، اس کے بعد میں اور نون لیگ کا جو ساتھی تھا وہ ان سے لڑ بھی پڑے اس شو میں۔ اور آج جو گفتگو ہے وہ کافی بہتر ہے، اور آج کی گفتگو میں بھی وہ شرطیں رکھ رہا ہے کہ حکومت چھوڑنی پڑے گی، آئینی عہدے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو وہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہاوت ہے کہ ایک بڑھیا کو کوئی شادی پہ نہیں بلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بستر ہے وہ سردار کے گھر بچھانا۔ آپ نے جنوبی اتحاد کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے کاف لیگ کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے منظور پشتین کے ساتھ 2 مہینے کا معاہدہ کر کے اس کو دھوکہ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی آپ نے وفا نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائی اتنی شرطیں مرتے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے سمپل سا 2024 کے الیکشن میں بھی جب آپ ایک بڑی پارٹی تھی، وہ کہ آزاد کی حیثیت سے تھی، ہم نے آپ کو آفر کیے، آپ نے ہمارے آفر ٹکرا دیے گالی گلوچ کے ساتھ، اور آپ نے امپائر کی انگلیاں ڈھونڈنا شروع کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کئی چینل میں یہ کہا تھا کہ آپ کو سیاسی پارٹیاں دریا پار کرائے گی، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑی ہے۔ اور پھر جا کے ہمارے پاس کو راستہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاسی حکومت کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کو بھی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ سسٹم جاری رہ سکتا تھا؟ کیا یہ قومی اسمبلی وفاقی حکومت یہ برقرار ہو سکتا تھا؟ کیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے باوجود 3 مہینے کے بجائے 9 مہینے بعد الیکشن ہوا، اور وہ بھی 70 ارب روپے خرچ کر کے اگلا الیکشن 9 سال بعد ہوتا؟ کیا اگلا الیکشن پہ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ شفاف ہوتا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پیپلز پارٹی کو پہلے سے پتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس لنگڑی لولی جمہوریت کو سہارا دیا ہے۔ اور ہمیں یقیناً ہم نے باتیں بھی سنی ہے، گالی گلوچ بھی سنے ہے، سب کچھ سنا ہے، لیکن چلو شکر ہے، دیر ہے درست ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی کو یہ ریلائز ہو رہا ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، کہ وہ کرے۔ لیکن تھوڑا بہت وہ کہتا ہے نا ماضی کی باتیں جو میں نے آپ کو تھوڑا بہت دہرائی لوگوں کے ذہن میں، اس چیزوں کے لیے وہ یقیناً وہ شرطیں رکھے، یہ شرط وہ شرط یہ شرط۔ ارے بابا آپ شرطیں مرتے چھوڑیے، اس وقت مصیبت میں آپ آئے، پیپلز پارٹی اس مصیبت میں نہیں ہے۔
پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے, بلوچستان حکومت ہے, جے پی حکومت ہے, اور ابھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کی حکومت تھی. آئینی عہدے ہم تو یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ طاقتور اختیارات اس وقت رکھتے ہیں پاکستان کی جو مختلف حکومتیں اس کے اندر. لیکن آپ مصیبت میں ہو, آپ جیل جو خان کی آپ رٹ لگائے ہوئے تھے کہ خان کو رہا کر دو, اب تو وہ بھی آپ نے چھوڑ دیے. اب آپ نے کہا خان کو جو ہے نا وہ ملاقات کراؤ, اور ملاقات بھی نہیں کرا سکتے کیونکہ 27 سپٹمبر کا جو 2 مہینے بعد افریدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس میں بھی اگر مگر ہے. اس سپیچ کو بھی تھوڑا سا آپ سن لیں. اس سپیچ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خان کے کیسز کا فیصلے نہیں ہوئے تو ہم جا کے 27 سپٹمبر کو اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. تو اس میں بھی اگر مگر ہے. تو میں یہ سمجھوں پھر ایک ہفتہ پہلے جو اگر مگر تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے منگل کے دن اگر ہمارا وہ نہیں ہوا, ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو جمعرات کو پورا پاکستان کا ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. تو کوئی ایک چوک پاکستان میں نظر آیا ہے, کوئی ڈی چوک بنا. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا خان صاحب, یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کو کوئی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے بلاول صاحب کی جانب سے یا کسی اور لیڈر کی جانب سے؟ محترم, میں نے تو آپ کو 2024 سے گنوایا ہے. روز ہم نہیں, ابھی تازہ ترین بار بار دیکھتے ہیں. خان صاحب ابھی تازہ ترین کوئی دعوت دی گئی ہے؟ دیکھیے, میں آفیشلی تو آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرے ذاتی رائے ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں رابطے ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہونے چاہیے. کل کا جو اتحادی پی ٹی آئی کے تھے آج وہ ہمارے ہے, پھر اس کے آج جو اتحادی کل کسی اور کے ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. میرے ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو سیاسی جماعتوں سے رابطے ہونے چاہیے, خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. جی ٹھیک ہو گیا. علی صاحب, آپ کیونکہ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ شکوے آپ کی حکومت سے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, عمران خان کی صحت کے جو معاملات ہیں ان کو ہاسپٹل یا ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اچھا, اگر ہم جمہوری روایات کو دیکھیں تو یہ تو ہمیشہ جو ہے نا ڈاکٹرز کی رسائی بھی ہوتی رہی ہے, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس وقت ایک پارٹی کے لیڈر کو آپ ملاقات بھی نہیں اس کی اجازت دے رہے اور نہ ہی اس کو جو ذاتی معالج ہیں ان کو رسائی دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق اس کا علاج ہو رہا ہے, اور وہ جتنی دفعہ جو ہے وہ پمز گئے ان کا جو پراپر علاج ہے اس کا تو مطلب گئے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے, اس کا تو علاج ہو رہا ہے. اور جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو وہ میں سیدھا بتا دیتا ہوں, وہ پاکستان کے فوج میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے, وہ بغاوت پیدا کرنا چاہتے. ان کے وہ ٹویٹس وہ آپ دیکھیں, جب اس کی آخری ملاقات تھی اس کی بہن کے ساتھ تو وہ کیا کہنا چاہتے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں بغاوت ہو, جیسے انہوں نے 9 مئی کو کوشش کی تھی کہ فوج میں بغاوت ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے یہ فوج ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھائے, ایک دوسرے کو مارے, اور عمران خان جو ہے وہ یہاں پہ مطلق العنان حکمران بن جائے. یہ اس کا مقصد ہے. اچھا, ملاقات ہو جائے گی ان کی, لیکن یہ جو ان کا آپ ان کی بہنیں جو ہے وہ ملاقات کے لیے جانا نہیں چاہتے. دیکھو کل جو سہیل گیا تھا, کل یا پرسوں, وہ جب گئے تھے تو وہ کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. ایسے ملاقات کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے. کون سا جو ہے شخص کو ایسے جتے کے ساتھ جب وہ جیل پہ حملہ ور ہو جائے گا تو اس کو اجازت ملے گی کہ آپ ملاقات کریں. اس کی بہن کب جو ہے وہ اکیلے گئی ہے اپنے وکلا کے ساتھ, یا اس نے مطلب جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا. وہ تو ہر پیشی پہ کہتی ہے کہ آ جائیں وہاں پہ جو ہے ہم نے حملہ کرنا ہے اور ہم نے ملاقات کرنی. یہ تو نہیں ہوگا. اچھا علی صاحب, اس کی رہائی علی صاحب, جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو مسلم لیگ نون کے بھی بڑے سینکڑوں کارکن جیل جایا کرتے تھے, اور ان کے جو ذاتی معالج تھے ڈاکٹر عدنان, ان کی نہ صرف رسائی تھی, وہ ہمیشہ جیل میں بھی اندر رہتے تھے. تو اب ان کو کیوں نہیں رسائی دی جا رہی, ڈاکٹر عاصم یا ان کے جو ذاتی معالجین ہیں؟ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں, کچھ شواہد بتا دیتا ہوں. ہماری بہن ہے فریال تالپور, وہ پینز میں تھی, داخل تھی, اور وہ سیریس بیمار تھی. عید کی رات جو ہے نا, چاند کی رات, اس کو اٹھا کے جس طرح لے کے گئے تھے, وہ آپ کو یاد ہے مریم نواز اپنے والد سے ملاقات کے لیے گئی تھی, جس طرح اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی, جس طرح جو ہے مطلب
آپ نے خاندانی اقدار کا جس طرح تذلیل کیا، جس طرح پامالی کی، یہ کبھی ہوا تک اس میں؟ یہ آپ بات کریں ملاقاتوں کی، ملاقات ہے ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہے منت ترلے کرتا رہا کہ نیب کی کسٹڈی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے حالات سیریس ہے. جب پوری دنیا کو میڈیا کو پتہ چلا، پورا وہ ڈاکٹر عدنان نے کہا ملاقات ہے. میں آپ کو ابھی 200 ٹویٹ جو ہے ڈاکٹر عدنان صاحب کا بتا سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے رسائی دے دیں. اور یہ کوئی جھوٹ کی بات تو ہے نہیں. میں ڈاکٹر عدنان صاحب کو یہ سب کچھ موجود ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ بہت سیریس ہے، ان کا جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے جو ہے رسائی دی جائے. اور آپ کہہ رہے کہ ملاقاتوں کی اجازت تھی، نہیں تھی ملاقاتوں کی اجازت. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ نواسی وہ 7-8 سال یا 10 سال کی وہ کڑی ہو اور آپ کی بیٹی ملاقات کے لیے آ جائے اور آپ کو بیٹی کے سامنے جو آپ کو ہتکڑیاں لگائیں؟ کبھی ایسا ہوا تھا اس طرح کی؟ اس میں وہ تو دیکھیں جس طرح فسٹائیت تھی، جس طرح جو ہے اس نے ظلم کیا تھا. کون سا لیڈر جو ہے ان کا مسلم لیگ میں ان کا باہر تھا؟ ان کے تو سارے جو ہے اپوزیشن لیڈر ان کا جو ہے باہر ہے. ان کا جو ہے چلے ہم نصرت واحد صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں، اور میں اینڈ پہ آ کے محمود مولوی صاحب سے تمام تینوں جماعتوں کا موقع، میں محمود مولوی صاحب سے بھی اینڈ پہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نصرت صاحبہ کی طرف. نصرت صاحبہ، یہ ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس وقت رسائی نہیں دی جا رہی تھی، مریم صاحبہ اور فریال صاحبہ کو بھی اس وقت اس طرح کی سہولتیں نہیں دی گئیں یا گرفتار کیا گیا. آج پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے پریشان ہے اور نہ صرف عدالتوں کا رخ کر رکھا ہے بلکہ پروٹیسٹ کی کال بھی دے رکھی ہے. تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو رویے تھے آج وہی رویے حکومت کی جانب سے ہیں؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میں بہت خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی. انسان کسی کے ساتھ نا دلائل دے سکتا ہے، اس کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے، لیکن جب ایک انسان منہ پہ جھوٹ بول رہا ہو نا تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ ریکارڈ ہے. تمام جرنلسٹ بتاتے ہیں کہ کم از کم 20 لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے. لسٹ آتی تھی کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے. شام کو ان کا کمرہ تھا، ان کا سویٹ تھا، سیپریٹ باتھ روم تھا، اے سی لگا ہوا تھا، سب کچھ ان کو فیسلٹیز دی گئی. مریم کو گرفتار کر لیا تو کیا وہ مقدمے ہم نے چلائے ہوئے؟ یا فریاد تالپور صاحبہ کو اگر گرفتار کیا عید والے دن ہاسپٹل سے لا کے، جو یہ سارے کے سارے مرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی جیل میں ڈالو ان کا جو پورے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی. بہت بہترین کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے. علی صاحب ذرا بات کر لینے دیں نا نصرت صاحبہ کو، بات مکمل کر لینے دیں. رویہ دیکھیں نا، یہ ان کو کوئی ریگریٹس نہیں ہے، ان کو کوئی جو شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے ظلم کیا. علی صاحب نصرت صاحبہ کو بات کر لینے دیں نا، نصرت صاحبہ کو بات مکمل کر لینے دیں. جی نصرت صاحبہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا رونے پیٹنے دو، یہ جو ہے اسی لائف کے. جی نصرت صاحبہ. ڈاکٹر عدنان کو رسائی نہیں دی. کسی ایک سے پوچھ لیں آپ کے کنٹینس وہ وہاں پہ ہوتے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد آ کے جی ان کی رپورٹ آ رہی ہوتی تھی. ہارٹ اٹیک 6-7 ہارٹ اٹیک تو ان کو ایک دن میں ہو جاتے تھے. ان کا بائی پاس ہوا نہیں، ذرا کوئی ان کے باڈی کے ایگزامن کرے، دیکھیں اس میں کیا ہے، کتنے کٹ لگا ہوا ہے. میرے بھائی کا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کس طرح پورا کا پورا جسم کٹتا ہے. ہم خواہ کی باتیں جھوٹ بول کے کب تک زندہ رہیں گے یہ لوگ؟ سب کچھ تو لے لیا، ساری سیٹیں ہماری لے لی. اس انسان کو جو کہ ایکچوئل لیڈر ہے پاکستان کا، اس کو اٹھا کے نہ صرف جیل میں ڈالا ہوا ہے بلکہ ایک انتہائی چھوٹے 6x8 کے والے کمرے میں ڈال کے، اور وہیں پہ باتھ روم ہے اور وہیں پہ کیمرے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان کا دل ہی نہیں بھرتا ان کی حرکات دیکھ کے. مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کشمیر کے الیکشن میں شدید دھاندلی کی ہے. ایک پریس کانفرنس کی گئی 3 خواتین رہنماؤں کی جانب سے پیپلز پارٹی. اچھا، ایک جانب تو آپ نے ابھی بتایا خود کہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی پوری حکومت کے اندر ہے اور مسلم لیگ نون بھی، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کا یہ والا جو شکوہ ہے اسے کس حد تک درست ہے کہ وہاں پہ دھاندلی کی جا رہی ہے جبکہ وفاق میں اکٹھے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو فریال تالپور صاحبہ کی بات کی ہے نصرت واحد صاحبہ نے، میں نے نہیں کی، کسی اور دوست نے کی ہے، میں صرف ایکسپلینیشن نہیں دی. جی آپ بات کریں. چلو، جس سے بھی بات کی ہے
جس سے بھی بات کی ہے، میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے دور میں ان کے اوپر مقدمے بنے تھے، مگر چاند رات کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں تو آپ نے ڈالا، آپ کی حکومت نے. ہماری اور گھسیٹی ہوئی عورتیں بھی نظر آتی ہیں سڑکوں میری پہ. بہن مجھے بولنے دے، میں چھوٹا موٹا قانون کے طالب علم، میں دلائل سے بات کروں گا. بڑی مہربانی. میں جیل ریفارمز کمیٹی کا 10 سال حصہ رہا ہوں. مجھے جیل مینول، جیل کے اندر یہ ساری چیزیں مجھے انگلی پہ ٹپس مجھے یاد ہے. 6 بجے کے بعد جب جیل بند ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ بھی وہ جیل نہیں کھل سکتا ہے، ان کے اپنے اصول ہے. آپ نے رات 12 بجے چاند رات پہ گھسیٹ کے جیل کے اندر ڈالا، قانون رول کچھ نہیں تھا اس کے بعد. پہلی بات. دوسری بات محترم اعظم چودھری صاحب، میں نے جو حکومت کی بات کی ہے، میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیارات ہے، یہ ہے، لیکن اگر آپ حکومت کی بات کریں تو پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے تو وہ بھی آپ لگا لیں، یعنی وہ اپنے صوبے میں حکومت ہے، ہمارا سندھ میں ہے، جی بی میں ہے. پھر جو وفاقی حکومت کی بات کریں تو وفاقی حکومت ٹوٹلی نون لیگ کے پاس ہے اور ان کے پاس اختیار ہے ملک کے پورے جو ایک وہ کہتے ہیں باغ دوڑ، یہ باقی چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت کا میسا تھے اور ہمارے ایک کارکن نے چیف جسٹس سابق کے خلاف کوئی واٹس ایپ کیا تھا اور مجھ سمیت کوئی 200 سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ کیے، دو باقاعدہ ایف آئی اے کے اہلکار، میں پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں تھا، مجھ سمیت 5 ایم این اے اور 3 صوبائی وزیروں کے خلاف چھاپے مار رہے تھے کہ بابا یہ چیف جسٹس کے خلاف بات کی ہے. تو یہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہم کی. اور آج جو پنجاب میں ہو رہا ہے سی سی ڈی کے ذریعے قتل غارت جو ہو رہا ہے، آج جو پنجاب میں وہ کہتے ہیں ہم نے امن و امان قائم کر دیے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ عدالتیں بند کر دیں اور تھانے کے چھت کے اوپر ایک سی سی ڈی کے اہلکار بٹھا دے، اور جیسے ان کے اوپر شک ہوا کہ اس نے کوئی بھی غیر قانونی کار تو سب گولی سے اڑا دے. یہی میرے خیال میں آپ کے پاس قانون ہے. اور آپ نے بہت سارے جرنلسٹ کی بھی منہ بند رکھا ہے پیکا آرڈیننس کے ذریعے. آپ نے بہت سارے جو اینکر ہے ان کو بھی آپ نے خریدا ہے اس کے ذریعے. اور آج ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے نا وہ 14 اگست کے موقع پہ بہت سارے پٹو کو جو جرنلسٹ اپنے آپ کو بتایا بظاہر، وہ ان کو بھی آپ نے تمغہ امتیاز دیا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ کرتے رہو آپ کام. لیکن سوال یہ ان ساری چیزوں کا، یہ جو جمہوری پروسیس ہے، یہ جمہوری پروسیس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب کا بیان چند دن پہلے آیا کہ اگر 28ویں ترمیم نہیں مانی گئی ہے تو یہ پورا سسٹم لپیٹے میں آ سکتا ہے. اور پھر یہ لوگ وقتاً فوقتاً ڈراتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو بابا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک مخبر کراچی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کراچی کو سندھ سے الگ کی بات کرتے ہیں. محمود مولوی صاحب، میں آپ جاننا چاہتا ہوں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی مندوخیل صاحب نے، علی یوسف زئی صاحب نے، تو اس میں ایک تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ماضی کے اندر جو الائی جماعتیں رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. اچھا، آپ اس وقت اس اسمبلی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر شامل تھے. اب تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں کے اندر اس وقت انتشار ختم کیا جا سکے، کسی طریقے سے مذاکرات تک لایا جا سکے، اس کے لیے آپ کوشاں ہیں. اچھا، ایک تو اس پہ روشن ڈالیے گا کہ آپ پی ٹی آئی نے اس وقت واقعی اپنی الائی جماعتوں کا ساتھ نہیں دیا. دوسرا، جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان تک جو ذاتی معالجین کی جو رسائی نہیں دی جا رہی، یہ کیا درست عمل ہے، یا پی ٹی آئی نے جو ماضی کے اندر جو رسائی اگر نہیں دی یا سہولتیں نہیں دی تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک بدلہ لیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو میں ایک بتا دوں، جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس آنے والے ہفتے عمران خان صاحب کی بہن اور ایک ڈاکٹر کی ملاقات آنے والے ہفتے میں ہوگی. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، ابھی جو آنے والا ہفتہ اس میں ہو جائے گی وہ. اور دوسری چیز، ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے خدا نخواستہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، ماضی میں تو سارے پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر دور میں ہوا ہے، یہ کوئی ایک دور میں نہیں ہوا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا ہے، پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا ہے. اس میں میرے خیال سے دیکھیں ہم اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. اس کی وجہ ہے کہ ماضی کو جتنا کھریدیں گے نا اتنی تلخیاں بڑھیں گی. میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ ماضی کو چھوڑ کے ہم آگے کی طرف بڑھیں. اگر یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو کرے تو بہت آسانی ہوگی اور جو ہے ڈیموکریسی آگے چلتا چلے جائے گا.
دیکھیں نا ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ لڑ رہے. دیکھیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے دیکھیں ہر پارٹی یہ نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کیا چاہتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے وہ حکومت میں آ جائے. پی ایم ایل این کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہم کو سپورٹ کرے ہم حکومت میں رہیں. دیکھیں یہ پاسٹ میں بھی ہوا ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہ کیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کو بھی ہم نے کہا کہ خدا را آپ آئیں دیکھیں نا ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. یہ کہنا ہے کہ یہ سب چور ہیں میں ہی ساہوکار ہوں، ایسے ملک نہیں چلتا اور ایسے پھر آگے نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کے نظریے کے حساب سے سب لوگ برے ہیں سوائے پی ٹی آئی. دیکھیں نا مولانا صاحب بھی صحیح نہیں ہے، پی ایم ایل این بھی صحیح نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی صحیح نہیں ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا صاحب بھی صحیح ہیں. اچکزئی صاحب کو انہوں نے بنا دیا اپنا ٹیکنیکل چیئرمین، ٹھیک ہے نا، جن کے لیے یہ ان کے بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، مولانا صاحب کا مذاق. دیکھیں یہ چیزوں کو ہمیں چھوڑ کے ہمیں آگے جانا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی اور جو ایم کیو ایم ان سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور چیزوں کو ایک طے کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں اگر یہ ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت ہوگی جب سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے. اگر ایک دوسرے پہ تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہیں گے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے نا، ادھر تو تنقید برائے تنقید ہے. آپ یہ دیکھیں نا کشمیر کے اندر بھی ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے کس قسم، حالانکہ ایک ساتھ جو ہے وہ حکومت میں بھی ہے. دیکھیں زرداری صاحب صدر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پی ایم ایل این کے ساتھ. دیکھیں یہ کہنا کہ دیکھیں جی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے خیال سے عوام اور لوگ نہیں مانتے کہ جی آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکومت کا حصہ ہیں. آپ جو ہے سندھ پروونس آپ کے پاس ہے، کے پی کے آپ کے پاس ہے، پریزیڈنٹشپ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، جی بی میں آپ کے پاس ہے. تو اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. جو برا ہو وہ بولتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا جو ہے تھو تھو. ایسے ہوگا نہیں، ہمیں سب کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا مولوی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جو بھی بات کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ تو عملی طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی میں ساری اکٹھی بیٹھ جائیں گی؟ دیکھیں مجھے کافی امید ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھا بیٹھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھی اور یہ تنقید اور محاذرائی چلتے رہے گی تو یہ میں آپ کو آپ کے چینل پہ بتا دوں پھر ہم تیسری فورس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آئے. خدا را آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو خود سارٹ آؤٹ کریں اس سے پہلے کہ مجبوری میں تیسری فورس آ جائے. بالکل صحیح ہے. ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں.